دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ مدینہ کے اندر جب اللہ کے رسول کی ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے بھی یہودیوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین بھی تھے، اوس اور خزرج۔ تو مشرکین ذمہ دار تھے، مطلب یہ کہ باغات وغیرہ ان کے تھے، اور اوس اور خزرج یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ تو اوس اور خزرج ان کے ساتھ بطور مزدور کے ان کی زمینوں کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ تو اوس اور خزرج اس طرح بھی کر لیتے تھے کہ اپنے بچے جو ہے وہ یہودیوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور وہ یہود چونکہ غریب لوگ تھے، غربت تھی، تو وہ لوگ ان کے بچوں کا خرچہ اٹھاتے تھے اور ان سے کام کاج کرواتے تھے۔ تعلیم کے طور پر وہ ان کو یہودیت پڑھاتے تھے، تعلیم کے طور پر یہودیت پڑھاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو یہودیوں نے مشرکین کے جتنے مشرکین تھے اس وقت، اوس اور خزرج، ان کے بچوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک صحابی جس میں ابو حسین نام تھا، ان کی بھی بچے ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے، دو بچے تھے، عیسائی تھے۔ تو اس وقت جب مدینہ سے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا خیبر کی طرف، تو وہ بچے بھی یہودیوں کے ساتھ چلے گئے۔ تو ان کے والدین نے ان کو سمجھایا بجھایا کہ تم ہمارے بچے ہو، ہم نے تو صرف تمہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بٹھایا تھا، ان کے ساتھ جانے کے لیے تو نہیں بٹھایا تھا۔ لیکن ظاہر ہے ان کی ذہنیت کے اندر بات آ گئی تھی، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم انہی کے بچے ہیں، لہذا وہ ان کو بچے اپنے والدین کے ساتھ رکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اور وہ انہی کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، کیونکہ اس وقت جو مسلمان ہو گئے تھے، کچھ نصارہ وغیرہ مشرکین مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اب یہ کیا کیا جائے اس کے بارے میں، وہ تو بچے ہماری بات ہی نہیں مان رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ دین کے قبول کرنے کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کسی کو اس بات کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہونے کے اوپر کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ سمجھا کوئی بات؟ کسی کو آپ صرف اس وجہ سے آپ اس کے اوپر جبر کرو، زبردستی کرو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اکراہ بمانا اس کے کہ تم اس کو زبردستی مسلمان کر دو، یہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہے کہ دین کے دین کو ماننے کے اندر اکراہ، تو وہ تو نہیں ہے قرآن کی روح سے، لا اکراہ فی الدین۔ دوسرا یہ کہ دین کے احکامات کے اوپر چلنے کے اندر اکراہ، تو وہ تو ثابت ہے، حدود اور قصاص مقرر کی گئی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، ہاں، چوری کرے ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پی لے تو کوڑے لگائے جائیں گے، ہاں۔ تو احکامات کے اوپر چلنے میں اکراہ ہے۔ بچہ اگر 10 سال کا ہو تو نماز نہ پڑھے، حدیث کے اندر ہے کہ اس کو مارا جائے۔ تو احکامات کے اوپر چلنے کے اندر تو اکراہ ہے، لیکن یہ کہ دین کو قبول کرنے کے اندر اکراہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جو مرتد ہو جائے تو اس کو پھانسی بھی نہیں دی جائے گی، اس کے لیے پھانسی، اس آیت کی روح سے پھانسی جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت سے اس کے اوپر بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق ہے ابتداءً دین کو قبول کرنا۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ابتداءً دین کو قبول کرنے کے ساتھ ہے۔ سمجھ گئے؟ لیکن یہ کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ اسلام کو چھوڑ دے، تو وہ باغی بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ باغی بن جاتا ہے۔ اور باغی کے لیے ہر اس کے اندر، ہر دین کے اندر باغی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ باغی کو معاف نہیں کیا جاتا کسی بھی دین کے اندر۔ تو جو مرتد ہوتا ہے، ہو جائے تو وہ باغی ہوتا ہے، لہذا باغی کے لیے پھر معافی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کا باغی بن جاتا ہے، تو لہذا اس کو یا تو مہلت دی جائے گی
کہ بھائی تمہارے جو شکوک و شبہات ہے تم اس کو ختم کرا دو. عالم کے سامنے اس کو بٹھایا جائے گا، 3 دن تک اس کو ترغیب دی جائے گی، 3 دن تک اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے. اس کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو دیکھو، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، تحقیق کے ساتھ بھلائی سرکشی سے واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تحقیق کے ساتھ جس نے کفر کیا، طاغوت کا انکار کیا، طاغوت پر اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، تو اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، لا انفصام لها، جو کہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. تو جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. اب اس کڑے کو تھامنے کے بعد وہ جہنم کے اندر نہیں گرے گا، گمراہیوں کے اندر نہیں گرے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما کان یعبد کل ما یعبد من دون اللہ فهو طاغوت. ہر وہ کہ جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ، جس کی عبادت کی جائے، بس وہ طاغوت ہے. لات، منات، عزا، سب طاغوت ہے. شیطان طاغوت ہے. اور جو ہے تو جادوگر، فال نکالے والے، شیطانی کام کرنے والے، یہ سب کیا ہیں؟ سب طاغوت کے اندر آتے ہیں. سمجھا کی بات؟ ذہنوں کو بگاڑنے والے، گناہ کی طرف دعوت دینے والے، یہ سب کیا ہے؟ طاغوت ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تقریر کے دوران ان کو کسی نے کہا کہ تم تو کافر ہو. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بڑے حاضر جواب تھے. تقریر بھی ان کی کافی لمبی لمبی ہوتی تھی، اور تقریر بھی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی اٹھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بھائی ان کی تقریر چھوڑ کر اٹھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کافر ہوں، میں کافر ہوں، میں کفر کرتا ہوں. اور پھر قرآن کی یہ والی آیت پڑھ لی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ ہاں میں طاغوت کا کافر ہوں، طاغوت کا کفر کرتا ہوں، طاغوت کا انکار کرتا ہوں، اور میرے ہاتھ میں مضبوط کڑا ہے، میرے ہاتھ میں مضبوط کڑا ہے. اور اس وقت انگریز کا دور تھا، تو انگریز کے اوپر چڑھ دوڑے اور ان کے اوپر ان کی رد میں جو ہے تو پھر تقریر کر لی مکمل. تو فرمایا کہ جو انکار کرے طاغوت کا، وہ یؤمن باللہ، اور ایمان لے کر آئے، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. یعنی کہ دین کے اوپر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، غیر اللہ کا انکار کرنا، تو یہ کیا ہے؟ مضبوط کڑے کو تسلیم کر تھامنے کے مانند ہے. کہ جیسے آدمی ہو نا کہ گرتی جگہ سے بالفرض اگر آدمی ایک مضبوط چیز کو تھام لیتا ہے، تو اس چیز کے اوپر اعتماد کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں نہیں گروں گا، کیونکہ میرے ہاتھ کے اندر ایک مضبوط چیز آ گئی ہے. تو جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آیا، تو اس نے بھی اپنے ہاتھ کے اندر ایک مضبوط چیز تھام لیا کہ اب یہ جہنم کے اندر نہیں گرے گا، اور یہ چیز ٹوٹے گی بھی نہیں، کیونکہ اس چیز کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف. اندھیروں سے مراد کفر و شرک کے اندھیرے مراد ہیں، بدعت کے اندھیرے مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کفر و شرک سے نور کی طرف نکالتا ہے. نور سے مراد نور ایمان مراد ہے، نور ہدایت مراد ہے. کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالتا ہے، کس کی طرف؟ نور ایمان کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، تو ان کے دوست طاغوت ہیں. ان کا دوست کون ہے؟ وہ طاغوت ہے. کہ جو لوگ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، تو پھر ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں. شیطانی چیزیں ان کے دوست ہوتے ہیں، شیطانی الاکار ان کے دوست ہوتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں طاغوت؟ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. ظاہر ہے جو طاغوت کے ساتھ، شیطانی چیزوں کے ساتھ دوستی کرے گا، تو یہ اس کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جائے گا. پھر
اس سے مراد مرتد لوگ مراد ہے کہ ان کو مرتد کر دے گا، ان کو کیا کرے گا؟ مرتد کر دے گا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنم کے اندر ہوں گے اور جہنم میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اب یہاں پر پہلے طاغوت کا ذکر ہوا، اب طاغوت کے راستے پر چلنے والے کی مثال کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ایمان کا ذکر ہوا، اور ایمان کے راستے پر چلنے والے کی اور اس کی مثال کے جس نے مضبوط کڑا تھاما، اس کی مثال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، نمرود کا ذکر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر پیدا ہوئے تھے، اس میں ایک قوم تھی عمالقہ، املیک کی نسل میں سے تھے، ان کا اقتدار تھا۔ نمرود بھی اسی قوم میں سے، عراق کا ملک تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت جو ان کے والد تھے وہ مذہبی امور کے وزیر تھے، آزر نام تھا ان کا، والد کا نام آزر۔ تو والد بت بناتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ کے ساتھ الگ مناظرہ ہوتا تھا، قوم کے ساتھ الگ مناظرہ ہوتا تھا۔ اب یہاں پر جو گفتگو ذکر کی گئی ہے، یہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا الم تری الی الذین، کیا تم نہیں دیکھتے اس کو، حاج ابراہیم، جس نے محاجات کیا، جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ، فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں، آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہت عطا کی تھی، 2 اس میں سے کافر تھے، 2 مسلمان تھے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک جو ہے تو نمرود وہ کافر تھا، اور دوسرا بخت نصر ایرانی جو مجوسی کافر تھا، جس نے یہ یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ان کی تورات کے نسخے جلا دیے تھے، تورات کے حافظوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، 40,000 حفاظ تھے تورات کو، ان کو قتل کر دیا تھا۔ آگے اس کا واقعہ بھی آ رہا ہے۔ تو ان کو بخت نصر نے جو ہے تو وہ تابوت سکینہ بھی ان سے لے گیا تھا، اسی کے انہوں نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، بخت نصر نے، اور اس وقت جو ان کے پاس تابوت سکینہ تھا اسی وقت سے غائب بھی ہے، اس کے بارے میں نے بات بتائی تھی۔ تو ان دو لوگوں کو جو کافر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اوپر حکومت عطا کی تھی، اور 2 مسلمان بادشاہ، ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرا ذوالقرنین، ان کا بھی واقع آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر نمرود کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی۔ جب اس کو کہا ابراہیم نے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو، رب مان لو، نے کہا رب تو میں ہوں، تم رب نہیں ہو، رب تو وہ ہوتا ہے جو زندہ اور مردہ کرتا ہے، احیاء اور اماتت کا کام کرتا ہے۔ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ سزائے موت جس کو تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو مار دیا، کہا دیکھا، جس کو سزائے موت تھی اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جو بے گناہ تھا، جس کی زندگی تھی، اس کو میں نے مار دیا۔ تو اب اس کو جاہل کو احیاء اور اماتت کا مفہوم ہی نہیں پتا تھا کہ بغیر سبب کے موت، زندگی اور موت دینا یہ اللہ کا کام ہے، تو اب اس کو یہ مفہوم ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بجائے اس کے کہ اس کو منطقی باتوں کے اندر الجھایا جائے اور احیاء اور اماتت کا مفہوم سمجھایا جائے، بجائے اس کے اس کو ظاہری چیزوں کے اوپر لانا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر ظاہر اعتبار سے بات کرتے ہیں، اگر مفہوم تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو، یاتی فإن اللہ یاتی بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب، کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو طلوع کرتا ہے، سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو خاموش ہو گیا، حیران ہو گیا وہ جس نے کفر کیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ نمرود تو کہہ سکتا تھا کہ بھائی مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں، مغرب سے تم طلوع کر کے دکھاؤ، یہ بات نہیں کہی فرعون نے۔ کیوں؟ نمرود نے، ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ نمرود کے دربار میں وہ لوگ موجود تھے جو عمر میں نمرود سے بڑے تھے، اگر نمرود یہ بات کرتا تو وہ ان کے اوپر فوراً
اعتراض کرتے کہ بھائی یہ تم کیسے کہہ رہے ہو، تمہاری پیدائش سے سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، تمہاری پیدائش سے پہلے، اگر تم یہ کرتے ہو تو تم سے پہلے کون کرتا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ لاجواب ہو جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نمرود کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ تم مغرب سے طلوع کرو تو ابراہیم کا رب تو بالکل سچا ہے، میں تو ویسے ہی بھونکیاں مار رہا ہوں، اس کا رب تو بالکل سچا ہے، تو اگر میں نے یہ کہہ دیا تم نے، ابراہیم یہ کر کے دکھا دے گا اور سارے لوگ اس کے تابع دار ہو جائیں گے، تو اس لیے خاموش ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن اس نے پھر بھی قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے۔ او کالذی مر علی قریۃ، اب یہاں پر جس نے جو ہے تم مضبوط کڑا تھاما ہوا ہے اس کی مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ او کالذی، کیا نہیں دیکھتے تم اس کو، مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ جو گزرا ایک بستی پر سے اور وہ جھکی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی چھتوں کے اوپر۔ یہ کون تھے؟ عزیر علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے اور قرآن کے اندر اس کا نام نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس بستی پر سے ان کا گزر ہوا، اس کو بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا تھا، وہی جو مجوسی تھا، اور 40,000 علماء جو تورات کے حفاظ تھے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو پورا جو شہر تھا اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس شہر کو عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ جب پہلے آباد تھا اور پھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، تو کہنے لگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا؟ تو مجھے مطلب یہ کہ یہ پہلے آباد تھا نا، تو پھر دوبارہ بھی اب یہ آباد ہوگا۔ عزیر السلام اپنے گدھے کے اوپر سوار تھے اور کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ انجیر اور پھلوں کا رس تھا، تو وہاں پر گزرا، تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، 100 سال تک وہ وفات رہے، اور ان کے ساتھ جو انجیر کا تھا اور جوس وغیرہ تھا، تو 100 سال تک وہ بھی خراب نہیں ہوا تھا، 100 سال تک وہ انتقال فرما گئے تھے۔ جب اٹھے 100 سال کے بعد، تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہ کتنا عرصہ گزرا آپ پر؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن یا آدھا دن۔ تو اس نے کہا نہیں، 100 سال تک کا زمانہ تمہارے اوپر گزر گیا ہے، 100 سال کا زمانہ۔ 100 سال کے بعد وہ اٹھے، دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کھانا پینا جو تھا وہ خراب نہیں کیا تھا، پڑا رہا وہ ویسے ہی، اور اس کے بعد جو گدھا تھا، گدھا مر گیا تھا، اس کا ہڈیاں چورا چورا بن گیا تھا وہ۔ اس کے بعد جو ہے عزیر السلام وہاں سے اٹھے، اپنا سامان اٹھایا، گدھے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صحت دے دی تھی، دوبارہ وہ زندہ ہو گیا تھا گدھا، تو اپنے خچر کے اوپر سوار ہو کر، گدھے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہونے لگا، تو وہی شہر جو انہوں نے بیابان ہوتا ہوا دیکھا تھا، وہ شہر دوبارہ سے آباد ہو گیا تھا۔ اپنی بستی میں جب داخل ہو گئے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، جو حضرت عزیر السلام کے زمانے کے اندر، جس وقت وہ 100 سال سے پہلے وہ زندہ، اس وقت لوگوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی تھی۔ فرعون کی عمر کے بارے میں آتا ہے، نمرود کے، کہ اس کی 400 سال تک تقریباً عمر تھی، 400 سال، اس سے زیادہ۔ تو بوڑھی عورت سے کہا کہ میرا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں عزیر ہوں۔ کہا تم عزیر نہیں ہو سکتے، وہ تو کئی عرصہ ہو گیا، زمانے بیت گئے، وہ تو مر گیا ہے، کہیں چلا گیا، مر گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں عزیر ہوں۔ کہا پھر عزیر کی تو ایک علامت یہ تھی کہ وہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی، تم میرے لیے دعا کرو کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ نابینا عورت تھی وہ، اس کے لیے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس کی بینائی واپس آ گئی، اپاہج ہو گئی تھی، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، تو وہ اس کو لے گئی، کہا کہ یہ ہے تمہارا گھر۔ وہ اپنے خچر پہ، گدھے پہ سوار ہو کے اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، تو ادھر بچے تھے اور پوتے پوتیاں سب تھے، انہوں نے اس کو روک دیا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں عزیر ہوں۔ کہا نہیں، عزیر تو کتنا عرصہ ہو گیا وہ غائب ہوا ہے، اور وہ تو مر گیا ہوگا، کافی عرصہ ہو گیا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں عزیر ہوں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ہی عزیر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، عزیر کی پھر دو علامتیں ہیں، ایک تو ان کے کندھوں کے درمیان، پیچھے کندھوں کے درمیان چاند کا نشان تھا، اور دوسرا وہ تورات کے حافظ تھے، تو تم اپنے کندھے دکھا دو۔ کندھے دکھا دی اس کو، تو وہ نشان موجود تھا۔
جو انہوں نے دیکھا تھا، اور کہا تورات کا حافظ ہے، تورات کا پورے تورات بھی زبانی سنا دی انہوں نے، سمجھ گئے؟ تو اس وقت عزیر السلام کا جو بیٹا تھا وہ اس کی عمر عزیر السلام سے بھی بڑھ گئی تھی، بیٹا بوڑھا ہو گیا تھا، باپ جوان تھا، اور پوتے پوتیاں بھی اس کی جو ہے تو اس سے بڑے ہو گئے تھے، 100 سال تک وہ تھا نا، 100 سال کے بعد آیا تھا، تو ظاہر ہے کتنا عرصہ کتنا وقت گزر جاتا ہے، آپ لوگ اپنے یا تو 20-25 سال پیچھے نظر دوڑائیں اور اب کا زمانہ دیکھیں، ہاں، تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پھر وہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا تھا ان کے اوپر تو اس وقت پھر اس وقت جو یہودیوں نے ان پر حملہ کیا تھا نا، وہ یہ بخت نصر نے جو ان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو ان کے سارے تورات کے نسخے انہوں نے جلا دیے تھے، حفاظ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، تو ان کے پاس کوئی تھا نہیں دین، ان کے پاس جو ان کی تھی یہودیت وہ ان کے پاس نہیں تھا، تو عزیر السلام حافظ تھے، تو انہوں نے اس اپنی یہودیت کا ریکنسٹرکشن کیا، اور ان کو دوبارہ جو ہے تو اسی تورات کے اوپر لے آئے تھے، انہی عقائد پر لے آئے تھے، عقائد کا انہوں نے دوبارہ ریکنسٹرکشن کر دیا تھا، ان کو دوبارہ سکھا دیے تھے، اس وجہ سے پھر یہودی کہنے لگے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی بھی تو اس لیے کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ خداداد صلاحیتیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیگر انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ معنی ہے ابن اللہ کا، سمجھ گئے؟ اگرچہ اس معنی کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے ابن اللہ کہنا، لیکن وہ یہ معنی کرتے ہیں، ابن اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ عزیر السلام دیکھو، تورات کس کو یاد، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ دوبارہ لے کر آیا، تو اس لیے اس کو ابن اللہ کہنے لگے، عیسائی بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی وہ خدا داد صلاحیتیں موجود تھی کہ جو دوسرے انسانوں کے اندر نہیں تھی، صرف وہ کام جو اللہ کر سکتے تھے وہ یہ کرنے لگے، تو کہنے لگے بس یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو خدائی صفات حاصل ہیں، تو یہاں پر دیکھیں اس کو، ان یحیی فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی 100 سال تک، ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، قال کم لبثت، کتنا تم ٹھہرے، قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن، کچھ دن، قال بل لبثت مئات عام، 100 سال تک آپ ٹھہرے رہے، فانظر الی طعامک و شرابک، 100 سال کے اندر دیکھو ہم نے تمہارے کھانے پینے کو خراب نہیں کیا، لم یتسنہ، خراب نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، دیکھو اپنے گدھے کی طرف کہ وہ چورا چورا ہو گیا تھا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہیں بنائیں گے لوگوں کے لیے نشانی اللہ کی توحید پر، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد اگر زندہ کرے تو وہ اس طرح کرتا ہے، وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھو ہڈیوں کی طرف کیسے ہم اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے اس کو ہم زندہ کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ہم اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں، فلما، تب ابھی انہوں نے کہا تھا نا کہ بھائی یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک سلائے رکھا کہ دیکھو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، 100 سال میں آپ کے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن گدھے کو دیکھو، گدھے کے اوپر کیا حال ہوگی، تو حالات کو تبدیل کرنا، حالات کو روک دینا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام ہے، میں کر سکتا ہوں، 100 سال کے اندر تمہیں کچھ نہیں ہوا، تمہارے کھانے کو کچھ نہیں ہوا، لیکن گدھا جو کافی عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، گدھا کافی عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، اس کو دیکھو وہ چورا چورا ہو گیا، سمجھ گئے؟ اب دیکھو کہہ رہے میں اس کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتا ہوں اور کیسے میں اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں، اس کے سامنے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا، وہ کھڑا ہو گیا، اور علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے شہر چلے گئے، تو اس نے کہا اعلم میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، سمجھا کی بات، اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے، اور چورا چورا ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کے اوپر گوشت چڑھانے کے اوپر بھی قادر ہے، ٹھیک ہے، چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، آگے دوسرا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔